دعا کے بعد تبلیغی جماعت والا ایک سادہ سا ساتھی جو کسی کھیتی سے اٹھا تھا، لیکن اس جماعت اور اس تحریک کا اور اس کاروان کا وہ فرد بن چکا تھا، وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے جب بات شروع کی کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، بات شروع کی، وہ تو سادہ آدمی تھا، کوئی عالم نہیں تھا، حدیث نہیں پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن توحید کا سٹائل ذرا دیکھو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اندھیری رات ہو، اندھیری رات میں ایک سیاہ پہاڑ ہو، سیاہ پہاڑ کے اندر ایک سیاہ غار ہو، سیاہ غار کے اندر سیاہ اندھیرا ہو، سیاہ اندھیرے کے اندر ایک سیاہ پتھر ہے، اور سیاہ پتھر پہ ایک چھوٹی سی ننھی منی سیاہ رنگ کی چونٹی پھر رہی ہے۔ اس چھوٹی سی ننھی منی سیاہ رنگ کی چونٹی کے سیاہ جسم میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا دل ہے، اس دل میں بھی جو بات آ جائے میرا رب اس کو جانتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا انداز ہے جو مجھے بھی نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا۔ اس انداز سمجھ سے بھی، انسان کی سمجھ بھی بڑی عجیب ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ توحید کا انداز اگر ایسا ہو کسی کا، وہ رب کا بندہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کی طاقت اتنی ہو، کوئی یہ بات کر رہا ہو اور اس انداز سے کر رہا ہو، اس انسان کو ایمان کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو میں ابھی چوتھی رکعت میں تھا، اب امام صاحب کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، جی اس کی دلیل کیا ہے؟ اب جماعت والوں کو اللہ نے ایسا عجیب انداز سکھایا ہے کہ وہ کسی کو نہیں آتا۔ اب ہمیں کوئی کہہ دے کہ اس مسئلے کی کیا دلیل ہے، ہم جلدی کتابوں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ فلاں کتاب ہو جائے، فلاں کتاب ہو جائے، پھر حوالے تلاش کرتے ہیں۔ اور جب جماعت والے کو انہوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے، جماعت والے نے سادہ انداز میں کہا ہم نے بڑوں سے سنا ہے۔ مجھے بڑی نماز میں بڑی حیرانگی ہو گئی۔ اب وہ پھر کہہ رہے نہیں اس کی دلیل بتاؤ، آگے پھر جاؤ گے۔ وہ کہہ رہے نہیں میں نے تو بڑوں سے سنا ہے، بس یہ دلیل ہے۔ میں جلدی نماز ختم کرنے لگا کہ میں جلدی پڑھ لوں اور بس ابھی فارغ ہو جاؤں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، اور وہ پکڑ رہا ہے، قوم سامنے بیٹھی ہوئی ہے، قوم بھی امام مار پیٹ برداشت کرو۔ میرے پیغمبر نے مار پیٹ برداشت کی، میرے پیغمبر پہ طائف پہ کتنے پتھر برسائے گئے۔ اب لوگ جانوروں کی ہڈیاں اٹھا کر، روایت میں جو الفاظ ہے، جانوروں کی ہڈیاں اٹھا کر پیغمبر کی ٹانگوں پہ وہ مارتے تھے، اور پیغمبر کے بدن سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون بہہ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ آخر میں جب وہ عتبہ کے باغ میں تشریف لائے، عداس ان کا ایک غلام تھا، عداس وہاں سے دیکھ رہا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ یہ اس آدمی کو بہت زیادہ مارا پیٹا بچوں نے، ان پہ کنکریاں برسائی گئی، جاؤ ذرا اس کی خدمت کرو۔ عداس اس طرح ایک ٹرے میں انگور کا گچھا ڈال کر پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگا لے، کافر ہے، لیکن جب گچھا دینے لگا تو چہرے اطہر پہ نظر پڑتے ہی، عداس چونکہ تھا اہل کتاب، چہرے اطہر پہ نظر پڑتے ہی سمجھ میں آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ عداس نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا آپ کہاں سے ہیں؟ عداس نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ فرمایا نینوا میں ہمارے بھائی فلاں پیغمبر گزرے ہیں، نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں، وہ ہمارے بھائی تھے۔ عداس نے پوچھا آپ کو ان کے کچھ حالات معلوم ہے؟ خاتم الانبیاء نے وحی کے ذریعے جو حالات آئے وہ بیان کیے۔ عداس دیکھتے ہی رہ گیا، اس نے کہا آپ جو حالات بیان کر رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وحی اب بھی اتر رہی ہے۔ اب عداس نے صرف وہ انگور کا گچھا پیش کیا، پر ہدایت چونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی خدمت کر رہا ہے، ہدایت سامنے آ گئی۔ یہ تبلیغی جماعت والے جو زور لگاتے ہیں کہ نصرت کرو نصرت کرو، جماعت نکل آئے تو نصرت کرو، عداس کی یہ نصرت تھی۔
عداس نے صرف گچھا پیش کیا، رب کریم نے وہ ایمان عطا فرمایا کہ اگر اس ایمان کو احد کے پہاڑی پہ رکھ لیتے تو پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی، اتنی طاقت تھی اس ایمان کی۔ عداس جب واپس آنے لگا تو عتبہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ تو متغیر ہو چکا ہے۔ عداس کو کہہ رہے ہیں یہ آدمی جادوگر ہے، یہ آدمی جادوگر ہے، اس نے جادو کیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ طاقت جادو کی نہیں، طاقت وحی کی ہے۔ عداس ایمان لایا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے لوگ جماعت والے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب پہ اثر پڑ جائے اور کوئی ان کے ساتھ تیار نہ ہو جائے۔ اب میری بات الگ، تیرا ارادہ الگ، کائنات کا ارادہ الگ، میرے رب کا ارادہ الگ۔ میرے رب کے ارادے کو کوئی سمجھتا بھی نہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، عقیدے کی بات ہے۔ میرے رب کے ارادے کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نبی بھی نہیں سمجھتا، نبی بھی سمجھ نہیں سکتا رب کے ارادے کو۔ اب میں نے جب سلام پھیرا میں جلدی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی ان کا بڑا میں ہوں۔ اب جماعت والوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ اندھیری رات ہو، سیاہ پہاڑ ہو، اس کے اندر سیاہ اندھیرا ہو، غار ہو، غار کے اندر سیاہ اندھیرا ہو، سیاہ اندھیرے کے اندر ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے، اس پتھر پہ سیاہ رنگ کی چھوٹی سی ننھی منھی چیونٹی پھر رہی ہے۔ اس چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ننھی منھی چیونٹی کے دل میں، چھوٹے سے سیاہ رنگ کے دل میں جو بات آ جائے میرا رب اس کو جانتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو قرآن سے بتا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا قرآن میں اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور۔ عرشی بری سے اعلان آیا، قرآن کی آیت بن گئی۔ رب نے ارشاد فرمایا میرے بندو تمہارا پروردگار اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے کہ تمام دلوں کی بھید کو وہ جانتا ہے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ دل چاہے جانور کا ہو، چاہے فرشتے کا ہو، چاہے مومن کا ہو، چاہے کافر کا ہو، چاہے نبی کا ہو، چاہے ولی کا ہو، چاہے جانور کا ہو، حشرات کا ہو، پرند و چرند، کسی کا بھی دل ہو تو میرا رب اس کی بھید کو جانتا ہے۔ جب میں نے ان کو یہ کہا، مولوی صاحب نے کہا جی بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نہیں اور بھی ذرا آگے ایک اور دلیل بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بس دلیل ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں اور دلیل بھی بیان کرنی ہے۔ لوگ سارے بیٹھ گئے، جماعت والوں کی بات سننے لگے۔ میں نے کہا جی میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا لَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ میرے رب کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، مفاتح الغیب، ان غیوب کو کوئی بھی نہیں جانتا، ان مغیبات کو کائنات میں کوئی بھی نہیں جانتا، چاہے نبی ہو یا ولی ہو وہ بھی نہیں جانتے، شہید ہو وہ بھی نہیں جانتے، فرشتے ہوں وہ بھی نہیں جانتے۔ جانتا ہے تو ایک پروردگار جانتا ہے۔ تو جب پروردگار کائنات کے ذرے ذرے کے غیب کو، ایک علم کو جانتا ہے تو جانور کے دل کی بھید کو بھی میرا رب جانتا ہے۔ تو آج میرے بھائیوں اگر تبلیغی جماعت پورے کائنات میں جہاں بھی ہو رب کی وحدانیت ان کی زبان پہ، اور میرا ایک دعویٰ
میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے فضائل اعمال میں بدعات و رسومات ہے، کوئی کہہ رہا ہے فضائل اعمال میں من پسند اپنی طرف سے روایات گھڑے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم، منبر رسول پہ بیٹھ کر کسی انانیت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ حق جو اللہ نے دیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت جس نصاب کو اٹھا کر جس کو فضائل اعمال کہا جاتا ہے، اول صفحے سے لے کر آخر صفحے تک مجھے اس میں وہ بات بتاؤ جو رب کی نہ ہو یا اس کے پیغمبر کی نہ ہو۔ نہیں، ذرا سبحان اللہ، رب کی نہ ہو، اس کے پیغمبر کی نہ ہو۔ چاہے کوئی واقعہ آ رہا ہو وہ بھی کسی صحابی کا ہوگا، اور صحابی وہ شخصیت ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں، دیکھا تو ذرا عمرو بن جموح سے ذرا پوچھو، دیکھا عبداللہ بن عمرو بن حرام سے ذرا پوچھو، ایک پاؤں لنگڑے حالت میں امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ گئے۔ عرض کی اللہ کے رسول، میں نے آپ کے ساتھ احد کے میدان میں جانا ہے، جو تیرے دشمن ہے ان کا مقابلہ میں نے کرنا ہے۔ میرے پیغمبر تو شفیق پیغمبر، ارشاد فرمایا عمر عبداللہ، ارشاد فرمایا عبداللہ تیری ایک ٹانگ تو کام نہیں کر رہی، کیسے جہاد میں جائے گا؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول، آج دل مان رہا ہے، دل مانگ بھی رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ میدان کارزار میں جاؤ، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ خاتم الانبیاء ان کی طرف دیکھتے رہے۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام کے ساتھ ان کا بیٹا خلاد بھی بیٹھا ہوا، باقی دو بیٹے اور بھی بیٹھے ہوئے، یعنی تین بھائی ایک باپ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عبداللہ کیسے جاؤ گے؟ دو بھائی وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہمارے باپ کو منع کر دیجئے گا، یہ تو جانے کے قابل نہیں۔ اور قرآن کریم میں رب نے ارشاد فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج۔ اللہ کے رسول اعمى ہو چاہے کوئی اعرج ہو، اللہ کے رسول جس کی آنکھیں نابینا ہو، اللہ کے رسول جس کے پاؤں میں لنگڑا پن ہو، اللہ کے رسول میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان پہ کوئی حرج نہیں، ان پہ جہاد فرض نہیں۔ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ اگر آپ منع فرما دے، میرے پیغمبر شفیق پیغمبر ارشاد فرمایا بچے جب تیرے باپ کی اتنی امیدیں ہیں، اتنے ارمان ہیں، تیرے باپ کا ارادہ بھی عجیب، تیرے باپ کی نیت بھی عجیب، وہ محمد الرسول اللہ کی رفاقت میں جانے کا اصرار کر رہا ہے، تو اگر منع نہ کیا جائے تو ان کے حق میں اور آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ رب نے ان کو بہت جلدی جنت عطا فرمانی ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، میرے رب کے رسول کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایک عارض جا رہا ہے، لنگڑا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بالکل عبداللہ تجھے اجازت ہے، احد میں ہمارے ساتھ جاؤ۔ احد کے میدان میں کافروں کے تیر بھی آتے رہیں، تلواروں کے وار بھی آتے رہیں، خنجروں کی جنکار بھی آتی رہی۔ اچانک حضرت عبداللہ کی گردن اللہ کے رسول کی رفاقت میں کٹ گئی، اور ان کے ایک بیٹے جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، خلاد بن عبداللہ بن عمرو بن حرام،
وہ بھی شہید ہو گئے، باپ بیٹے دونوں شہید ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے جب دیکھتے رہے وہاں عمرو بن جموح جو عبداللہ کے بہنوئی تھے، عمرو بن جموح بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عبداللہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہاں خون میں لت پت پڑے ہیں۔ جب اللہ کے رسول پہنچ گئے، اللہ کے رسول نے جب ان کے چہرے اطہر کو دیکھا تو چہرے پہ مسلا کیا ہوا تھا، ناک بھی کٹی ہوئی، کان بھی کٹے ہوئے، آنکھیں بھی نکال دی گئی تھی۔ وہ منظر بھی یاد کرنے کا ہوگا۔ اغه منظر بم د کتووی چې د پیغمبر په مجلس کې یو سړی روان دی د پیغمبر پر رفاقت کې، سرم قلم شو د زوی سرم قلم شو، سترګې ته ویستې، غوږونه ته کټ کړل، پوزه ته کټ کړه۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ان کو غسل نہ دیجیے گا، رب کے سامنے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل رات کو فلاں نے خواب میں دیکھا تھا، میرے فلاں صحابی نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ دو صحابی جو بدر کے میدان میں اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے، ان دونوں کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں دوڑ لگا رہے ہیں، باغوں میں پھر رہے ہیں، جنت کے باغات میں، جنت کے چمن میں، جنت کے تمام جہاں بھی جو باغ ہو اس میں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم بھی آ جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم تیرا استقبال کریں گے۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ جب عبداللہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو انتظار میں ہو ان کے لیے اللہ نے ان کو پہنچا دینا ہے۔ پھر ان کی بہن آئی، پوچھا میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر ان کی بیوی آئی، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے منع فرمایا، 2 مرتبہ منع فرمایا، اللہ کے رسول نے اجازت دی دیکھ لینے دو، جب ان کو اندازہ ہو جائے کہ تیرا شوہر تیرا بھائی ان کا مسلح بھی ہو چکا ہے، پر رب کے دربار میں ان کو جنت عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں وحی کے ذریعے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ جنت میں لنگڑے پاؤں کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کی بیوی آئی، عبداللہ کی بیوی آئی، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن حرام، لداخ بن عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموح تینوں کی لاشیں اٹھا کر ایک گھوڑے پہ ڈال دیے۔ تینوں کی لاشیں اٹھا کر ایک گھوڑے پہ ڈال دیے، مدینے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور جب گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کر رہے ہیں گھوڑا رک جاتا ہے، جب احد کی طرف کر رہے ہیں گھوڑا دوڑنے پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ان کی بیوی آئی، اللہ کے رسول میں نے اپنے شوہر عبداللہ بن عمر بن حرام کی لاش کو، عمر بن جموح کی لاش کو اور اپنے بیٹے لداخ بن عبداللہ بن عمر بن حرام ان کی لاشوں کو میں نے ایک گھوڑے پہ ڈال دیا ہے، مدینے کی طرف دفن کرنے لے جا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیوں گھوڑا نہیں جا رہا؟ نہیں اللہ کے رسول، گھوڑا جب مدینے کی طرف رخ کر رہے ہیں گھوڑا رک جاتا ہے، جب احد کی طرف رخ کر رہے ہیں گھوڑا بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب عبداللہ گھر سے نکل رہے تھے اس وقت انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول جب یہ گھر سے نکل رہے تھے اس طرح ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے انہوں نے آہوزاری کر کے روتے روتے رب کو عرض
کی تھی پروردگار میں تو احد جا رہا ہوں، لیکن ربا احد سے واپس مجھے اہل خانہ میں واپس آنے کی اجازت نہ دینا، ربا میں اہل خانہ میں واپس نہ آ جاؤں پر تیرے پاس تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت یہ ارشاد بھی فرمایا تھا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حوالہ بھی موجود، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بہن تیرا شوہر ایسا ایک آدمی میں نے کائنات میں دیکھا جو رسول کی عشق میں اللہ کی راہ میں نکل رہے تھے، تو اس وقت ان کی حالت ایسی تھی، ارادہ اتنا پکا تھا، عشق اتنا مضبوط کہ میں نے خود دیکھا، وحی کے ذریعے دیکھا کہ میرے پروردگار نے انبیاء کے ساتھ بھی جو ملاقات کی تو ماورائے پردہ کی تھی، لیکن تیرے خاون کے ساتھ جب جنت میں پہنچ گئے اللہ نے ایسے ہی ملاقات کی۔ اللہ نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہو جنت میں؟ انہوں نے عرض کی اللہ میرے پروردگار میری ایک ہی خواہش ہے، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں اور پیغمبر کی رفاقت میں اللہ کے دین کے لیے پھر نکل جاؤں، اعلائی کلمت اللہ کے لیے نکل جاؤں۔ لیکن پروردگار نے فرمایا کہ خلق عادت ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں، میں کرتا ہوں، اگر اور کوئی خواہش ہو تو وہ بتا دو۔ اس نے کہا اللہ میں تیری جنت میں اور کس خواہش کو تیرے سامنے ظاہر کروں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اللہ کی راہ میں نکلنے والے کو خود جنت میں اسی حالت میں دیکھا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ احد کی پہاڑی کے پاس ان کو دفن کیا جائے، لیکن قبریں کم تھی، صحابہ 70 کی تعداد میں، اور عمر بن جموح، عبداللہ بن عمر بن حرام، ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا، آج بھی وہاں الحمدللہ سو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیغمبر نے جو راہ دکھائی ہے، میرے رب نے جو توحید عطا فرمائی ہے، وہ توحید صرف اس لیے نہیں مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی توحید بیان کرے گا، پیغمبر کی رسالت بیان کرے گا، صحابہ کا تقدس بیان کرے گا، پیغمبر کے طور طریقے بیان کرے گا۔ ہر امتی کا فرض بنتا ہے کہ ہر امتی بیان بھی کرتا رہے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہو جائے۔ یہ جماعت اس لیے پوری دنیا میں پھر رہی ہے، اپنی ہدایت کے لیے، تمام دوستوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کا ایک منشا ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق انسانیت اللہ کے دروازے پہ کس انداز سے آ جائے، اور اللہ نے جو احکام عطا فرمائے ہیں اور محمد الرسول اللہ نے جو طریقے اپنائے ہیں ان طریقوں پہ کیسے پوری امت آ جائے۔ سمرا عجیب خبر ادا چدا اللہ پا احکامو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو بدا امت سنگ رازی۔ کمزوری ہوگی، کمزوری ارچا کی، لیکن کچری پا دنیا کے اگر زنو عقیدہ چے اللہ دیلہ کم ورکڑے دے بل چالے نہ دا ورکڑے۔ اللہ نے اس جماعت کو جو عقیدہ عطا فرمایا ہے میرے خیال میں باقی جگہوں میں نہ دارد، ایسا عقیدہ نہیں۔ میں صرف اتنا آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کون کون ان کی نصرت کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سروزے کے لیے جاؤ چلے کہ وہ ان کا کام ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کون کون ان کی نصرت کے لیے حاضر ہوگا انشاءاللہ جتنے دن یہ یہاں رہیں گے، چونکہ ادھر محلہ نہیں ہے، بس صرف نصرت کیا ہوتی ہے؟ نصرت یہ ہوتی ہے اب بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، 15 منٹ نکالو جی، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کے مہمان تو آتے ہیں نا، پٹھانوں مہمان تو آتے ہیں نا آپ کے، پھر جو مہمان آتے ہیں آپ وہ دکانداری چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جی دکان ہے لیکن آپ آئے ہوئے ہیں، وہ بھائی دکان بند کرو،
یا بھائی وہ ٹھیک ہے کسی اور کو بٹھاؤ، میں نے 10 منٹ کے لیے جانے، یار پیشاب کے لیے بھی جاتے ہو تو 10-15 منٹ تو لگتے ہیں نا۔ اگر ہم 15 منٹ کے لیے ان کے پاس آ جائے کہ ہمارے مہمان اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، ہم صرف ان کے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھ جائیں، یہ کون کون کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہو نا سب؟ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، نصرت کے لیے آئیں گے۔ 10 منٹ آپ کو مل جائے آ جاؤ، 15 منٹ مل جائے آ جاؤ، 20 منٹ مل جائے آ جاؤ، گشت میں شریک ہونا پڑے شریک ہو جاؤ، بیان میں بیٹھنا پڑے بیٹھ جاؤ۔ خصوصی گشتوں میں آپ کا دوست ہے، بازار میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حالات گڑبڑ ہے، اور کو تاسو پوهیږئ د دنیا رامیان دی بازارونو کې شته که نه، خو بوی ځای ورپسې که نه پوهیږئ زما په خبره که نه ټیک وایم که نه، کسی کے پاس لے جاؤ، لے جاؤ کسی کے پاس۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ ویسے الفاظ تو آپ کے سامنے نہیں کہنے چاہیے، لیکن میں نے کہا بڑے بڑے حرامی بازار میں ہوتے ہیں، ان کے پاس لے جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، ان کی چہرے پہ نورانیت ہے، اعمال دن رات اعمال ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اعمال ہوتے ہیں۔ اعمال میں شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ، ایک عمل میں ایک جگہ شریک ہو جاؤ، دوسری جگہ شریک ہو جاؤ، تیسری جگہ شریک ہو جاؤ، 10 منٹ کے لیے شریک ہو جاؤ، 1 گھنٹے کے لیے شریک ہو جاؤ، اپنا وقت دے دو۔ پھر دیکھنا جب رات کو سو ہوگے، میں قسم تو نہیں اٹھا رہا لیکن اتنا کہتا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ آج کل دل کسی کا خوش نہیں ہے، ہر کوئی جب جاتا ہے نا، اب ہم تو اکثر سفر میں ہوتے تو کوئی کہہ رہا ہے جی اس کی کیسے چہرہ اترا ہوا، دارچا نمخ غرزیدلی کتلیم دی کنا ہر چا تندے غرزولے دے لہون دے راشا کینا قسم دے پا تندی کی بم نورانیت راشی دمر بم دا زلو خوشحال تبلیغیانو سر چیاسے ناس زخو تیاترم ناخلم ما پا مخا کئی بیا ما جیب کے اتر راوڑی گدی مالا را کئی زبولا بدل کے ورکوما نگا جی پا مخا کئی دی او دی چی دی پا مخا کی نو خوندوم دیر کئی مزم دیر کئی نشتا میں ارادہ کنا زو سے ارادہ دا چاچا دا چی نصرت بے کو ارادہ زمام دا انشاءاللہ نصرت بے کو اپنے ملگرو سر بے ملاو انشاءاللہ۔ اور میں آج تو میرا ارادہ تھا کہ 2 بجے پڑھیں گے، لیکن میں 5-6 منٹ کے لیے جماعت کے ایک ساتھی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر الفاظ میں آپ سے تھوڑی سی بات کر لیں، پھر ان کے اپنے اعمال ہے، جمعے کے بعد کس طرح اعمال ہے، کس انداز سے، وہ ان کا اپنا ایک ساتھی آپ کے ساتھ 5-6 منٹ بات کر لے، بہتر ہوگا نا؟ آپ سب کو منظور ہے نا؟ نہیں ہاتھ اٹھاؤ، منظور کر لے، میری تمنا ہے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ٹائم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کی جگہ ہے